سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی وہ جگا کر چلے گئے۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد وقار صلی اللہ علیہ وسلم جو نعت نبی گنگنا رہے تھے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنے اصل مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں اور آپ کو خطابت کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں۔ تقریر کی حیثیت سے پہلے مقرر احمد ادیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اسٹیج پر موجود روشن افروز علماء کرام، مہمان کرام اور میرے سامنے بیٹھے سن رہے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا عنوان اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز تعلیم ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے انسان صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے۔ تعلیم ہر انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسلام تعلیم کے میدان میں لوگوں کو ابھارتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اہل علم کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرماتے ہیں۔ تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز میں اضافہ کرنے کے لیے اگر دعا کرنے کو کہا ہے تو وہ ہے علم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کے لیے دعا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز میں اضافہ کرنے کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ ہم دیکھیں کہ تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کہ کسی چیز کو ماننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں تو وہ ہے علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک بات یہ کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ مجھے نفع پہنچانے والا علم عطا کریے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم تعلیم سے کتنا دور ہیں، ہمارا معاشرہ تعلیم کی محبت نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر تعلیم کا جذبہ کیوں نہیں ہے، آج ہمارے اندر تعلیم کرنے کی محبت کیوں نہیں ہے، تعلیم سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم کسی کی کمیاں کو جان جاتے ہیں، کسی کی برائیاں کو جان جاتے ہیں تو ہم ان کی برائیوں کو بیان کرتے پھرتے ہیں۔ کسی چوری کرنے والے کو جان جاتے ہیں، کسی چغلی کرنے والے کو جان جاتے ہیں، کسی زنا کرنے والے کو جان جاتے ہیں تو ہم اسے زناکار بناتے ہیں، اسے جھوٹا بناتے ہیں، اسے چغلخور بناتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ تم نے چوری کی ہے، تم نے زنا کیا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے چغلی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ میرے بھائی تعلیم حاصل کر لو، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اس خاتمے کے لیے صرف اور صرف جو راستہ ہے وہ تعلیم
اگر آج ہم نے اپنے آپ کو تعلیم سے دور کر لیا تو آنے والے وقتوں میں ہم ہر برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، ہر فساد میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمارے اندر ہر گندگیاں مبتلا ہو جائیں گی۔ کسی کی برائی کو برائی بیان کر کے اس کی برائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیوں، کسی کی برائی کو برائی بیان کر کے اس کی برائی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم چوری کرنے والے کو چوریاں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے اندر شیئر کرتے ہیں، ہم کسی کو جان جاتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، ہم اسے معاشرے کے اندر دلیل و خوار کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ تعلیم سے اتنا دور ہوتا جائے گا، اتنا ہی پستی میں مبتلا ہوتا جائے گا، اتنا ہی کمزوری میں مبتلا ہوتا جائے گا، اور ہمارا معاشرہ جتنا تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑے گا، جتنا تعلیم سے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے کے اندر مضبوطی آئے گی، اتنا ہی ہمارے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ کسی بھی معاشرے کو برباد کرنے کے لیے اگر 3 کام کر دیے جائیں تو وہ معاشرہ خود کا خود برباد ہو جائے گا۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک کی جاتی ہے کہ ایجوکیشن کے سسٹم کو خراب کر دیا جائے، تعلیمی نظام کو خراب کر دیا جائے، وہ معاشرہ خود کا خود برباد ہو جائے گا۔ دنیا کی جن قوموں نے اپنے آپ کو تعلیم سے دور رکھا ہے، وہ قومیں ہر برائی میں مبتلا ہوئی ہیں، وہ قومیں ہر فساد میں مبتلا ہوئی ہیں، وہ قومیں ہر پستی میں مبتلا ہوئی ہیں، اور وہی قومیں جب اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑی ہیں تو وہ دنیا کی رہنما بنی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر دونوں تعلیموں کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں تعلیمیں کیا ہیں؟ وہ دونوں تعلیمیں ہمارے معاشرے کو عقلی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کے اندر مذہبی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ سارے دھارے چل رہے ہیں، کسی ایک دھارے کو دیکھ کے اگر یہ کوشش کی جائے کہ ہم اور ہمارا معاشرہ ترقی کر جائے تو یہ ناممکن ہے۔ ہم صحابہ اکرام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، جو صحابہ مسجد اور مدرسوں میں بیٹھ کر فتوے اور مسئلے بیان کیا کرتے تھے، جو صحابہ قرآن پڑھایا کرتے تھے، جو صحابہ حدیث پاک پڑھایا کرتے تھے، انہی صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جن کو سیاسی بصیرت حاصل تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض علاقوں کا گورنر اور لیڈر بنایا ہے۔ انہی صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جن کو تجارت میں بزنس لائن میں آگے بڑھایا ہے، انہی صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ میں سے بعض صحابہ کو تجارت کی لائن میں آگے بڑھایا ہے، انہی صحابہ میں سے بعض صحابہ حکیم اور ڈاکٹر ہوا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے گھر کے اندر سے اگر ہمارے گھر کا بچہ احادیث سے جڑا ہوا ہے، اگر ہمارے گھر کا بچہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، تو ہمارے ہی گھر کا بچہ سائنس سے بھی جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ کسی ایک دھارے کو دیکھ کر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سے اگر مفتیان کرام تیار ہو رہے ہوں، علماء تیار ہو رہے ہوں، قراء تیار ہو رہے ہوں، حفاظ تیار ہو رہے ہوں، تو ہمارے ہی معاشرے کے اندر سے اچھے لیڈر بھی تیار ہونے چاہیے، ہمارے ہی معاشرے کے اندر سے اچھے لیکچرر بھی تیار ہونے چاہیے، ہمارے ہی معاشرے کے اندر سے اچھے پروفیسر بھی تیار ہونے چاہیے، اچھے انجینئر اور ڈاکٹر بھی تیار ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب تک دونوں تعلیمیں حاصل نہیں کی جائیں گی ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم سب کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے۔ آج ہم لوگ تعلیم سے اتنا دور ہو گئے کہ ہمیں تعلیم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے تعلیم حاصل کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔